ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، ٹھیک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کے لیے لب کشائی کر سکے، سفارش کر سکے؟ البتہ جس کو اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا۔ یہ ہے اسلام کا تصور شفاعت۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ موحد کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سفارش کا کوئی ایسا تصور نہیں کہ نبی سفارش کرے اپنی مرضی سے اور اللہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ نہ کسی کے روب و دبدبے میں آتے نہ مجبور ہوتے ہیں، بالکل۔ اللہ اجازت دیں گے تو نبی بات کرے گا، اللہ اجازت نہیں دیں گے تو امام الانبیاء بھی بات نہیں کر سکتے، سمجھ آئی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ اسلام کے تصور شفاعت کو واضح کر دیتی ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ ہے، بڑی کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تیسری آیت ہے۔ جزا اور سزا کے دن کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو خود مختار ہو، جس کے سامنے کسی کی مرضی نہ چلے، جو ہاں کرے تو ہاں، نہ کرے نہ۔ اسی سے اسلام کے تصور شفاعت کا پتہ چلتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح آپ چلیں گے سورۃ الشورى آیت نمبر 49 ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی آنرشپ، ملکیت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وہ چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ چاہے تو بیٹے بیٹی دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، چاہے تو بانچ بنا کے رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے کسے دینا کسے نہیں دینا۔ قدیر، قدرت رکھتا ہے، دینے پہ آیا تو اسے کوئی روک نہیں دے سکتا، نہ دینے پہ آیا تو کوئی اس سے دلا نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کتنی بات واضح ہے ان آیات سے کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، دنیا کا کوئی ولی آپ کو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک، میرے نبی آپ اعلان کر دے، اللہ اے مالک الملک اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ تیری شان یہ ہے تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بیدک الخیر، ہر بلائی تیرے ہاتھ میں۔ یہ بادشاہت دینا، یہ معزول کرنا، یہ تخت سلطنت پہ بٹھانا، تختدار پہ چڑھانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ کسی بابے سے آپ ڈنڈے کھائیں تو آپ اقتدار کی کرسی پہ چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب عزت، ذلت، اقتدار، معزولی، بیٹا بیٹی، سب کچھ اس کے اختیار میں۔ یہ چند آیات اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والوں کو فیصلہ کن راہ راست عطا کر دیتی ہیں کہ زندگی میں رضا الہی کا سفر کس رخ پہ طے کرنا ہے اور دنیا میں کون سے دیندار طبقے کے ساتھ ہونا ہے۔ توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت، اصول اطاعت، حاکمیت، صحابیت، معیار صحابیت۔ اب دیکھ لیجیے کہ معاشرے میں کون ان اصول کی بات کرتا ہے، اس طرز پر بات کرتا ہے، کون توحید، رسالت، آخرت، اطاعت، اولی الامر، اتباع، تقلید، صحابہ کے معیار ہونے کی یہ بات کرتا ہے، یہ واضح، اور کون یہ واضح قرآنی اصول رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میں ایک معین امام کی تقلید اور غیر معین کی تقلید کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں، قرآن کریم کی تعبیر و تشریح اولی الامر کا کام ہے، نتھو پھتو کا کام نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان تمام حقائق کو دیکھ لیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے پھر ایک مختصر سا دہرا دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ترجمہ آپ کے سامنے واضح، سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی 3 گروہ کا ذکر آپ کے سامنے واضح، سورۃ الاخلاص اللہ کا تصور واضح، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 صاف پتہ چلتا ہے عالم الغیب صرف ایک اللہ، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 سے بھی اسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے اور اللہ کے نبی سے علم غیب کی نفی کروا دی گئی ہے خود آپ کی زبان سے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، اور جن کو پکارا گیا وہ انسان تھے۔ اللہ اکبر۔
اور یہی لوگ قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ہم تو تمہاری پکار سے ہی بے خبر تھے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 سے پتہ چلتا ہے حاضر ناظر صرف ایک اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 16 سے پتہ چلتا ہے عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے، جو خالق نہیں وہ عالم الغیب نہیں۔ اور یہی سورہ بنی اسرائیل سے پتہ چلتا ہے دور و نزدیک سے پکار کو سننے والا، دور و نزدیک سے دیکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے پتہ چلتا ہے کہ خلقت اللہ کی ہے تو حاکمیت کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ سورۃ الکہف 110 آیت نمبر 110 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، وہ بشر تھے جو نبی تھے۔ سمجھ آئی؟ تو سورۃ النساء آیت نمبر 159 سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کے 3 مرکز ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر۔ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، جو درجہ اللہ کا ہے وہ رسول کا نہیں، جو رسول کا ہے وہ اولی الامر کا نہیں، جو اولی الامر کا ہے وہ عوام کا نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 سے بھی پتہ چلتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ معیار ایمان ہے، معیار ہدایت ہیں۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے پتہ چلتا ہے نماز کیسے پڑھنی، وہ چونکہ رسول نے پڑھ کے دکھائی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تصور شفاعت کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ کہ یہ نہیں اسلام اللہ اجازت دیں گے تو سفارش ہو سکے گی ورنہ نہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 149 سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، اقتدار پہ بٹھانا، اقتدار سے گرانا، یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے بس۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ جمع کر لیں، سمجھ آئی بات کی؟ معاشرے میں دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہوں گے توحید کی بھی صحیح بات کریں گے، رسالت کی بھی صحیح بات کریں گے، ختم نبوت پہ جا کے اڑ جائیں گے، آپ ان کی چھٹی کروا دیں۔ بہت سے لوگ ہیں توحید کی بھی صحیح بات کریں گے، رسالت کی بھی صحیح بات کریں گے، ختم نبوت کی بھی صحیح بات کریں گے، لیکن صحابہ کو معیار عدل نہیں سمجھیں گے، آپ ان کی بھی چھٹی کروا دیں۔ سمجھ آئی؟ ان سے بھی بچیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے صحابہ کو بھی معیار عدل سمجھیں گے، توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں دین کو خود ہی سمجھو، چاہے چھوٹا مسئلہ ہے چاہے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر قسم کے لوگ دتھو پھتو قرآن کریم کی تشریح کر سکتے ہیں، آپ ان سے بھی اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ سمجھ آئی؟ تو آپ یعنی یہ کریم آپ کے سامنے آ گئی، ان تمام آیات کو سامنے رکھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں ان آیات کے مطابق قرآنی حقائق کا پرچار کون کرتا ہے۔ بس یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ جب یہ موٹی موٹی باتیں ہیں تو قرآن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ نماز میں کھڑا ہونا ہے تو انگلی سے انگلی، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، آپ نہ بھی ملائیں وہ اگلا جکڑ کے آپ کو ملا رہا ہوتا۔ زور سے آمین کہنا نہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی، یا زور سے آمین کہنے والے برے ہیں جو آرام سے کیا کہتے ہیں زور سے آمین کہنے والے برے ہیں جو آرام سے کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں۔ جو ان مسئلوں کو ڈسکس کرتا ہے نا، فروعی مسائل کو، سورہ فاتحہ بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، یا جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، یعنی تشدد دونوں طرف سے۔ سمجھائی؟ ایک کہیں آمین زور سے پڑھو اس پر ہی دلائل دیتے رہتا ہے، ایک دوسرا کہتا نہیں آمین آہستہ پڑھو اس پر ہی دلائل دیتا رہتا ہے، اس نے ممبر کو انہی چیزوں کے لیے مختص کیا ہوا۔ سمجھ آئی؟ یعنی صاف بات، دیوبندی اہل حدیث کے پیچھے پڑا ہوا، اہل حدیث دیوبندیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ دیوبندی جو ہر وقت اہل حدیث کے پیچھے لگا رہتا ہے، آپ اس سے بھی خیر بات کہہ دیں، وہ اہل حدیث جو ہر وقت دیوبندیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اس سے بھی آپ خیر بات کہہ دیں۔ یعنی فروعی مسائل میں تشدد جو بھی کرتا ہے آپ اسے سلام کہہ کے الگ ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کا انداز آپ کو دیکھ لیں، قرآن کریم اصولی مسائل کو زیر بحث لاتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، فروعی مسائل کو چھیڑتا نہیں ہے۔ فروعی مسائل میں مختلف مسالک کے مختلف مزاج ہوتے ہیں اور یہ سارے مزاج درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آپ کے سامنے ایک شکل، ایک نمونہ کہ قرآن کریم کی کس طرح آپ نے آیات کا انتخاب کر کے حق اور اہل حق کی پہچان کرنی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔